السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق حلال میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، تمام مرحومین مومنین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے اہل و اقارب کی حفاظت فرمائے، آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنائے، اور جو ناحق جیلوں میں بند ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی، عوام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرما کر رہائی کا سامان پیدا فرمائے۔ مسئلہ مسائل کی کڑی میں آج 8واں مسئلہ لے کے حاضر آیا ہوں کہ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے، یا جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اپنا سامان بیچنے کے لیے دکانداری میں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کے لیے کیا حکم رکھا ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ حدیث و قرآن کی روشنی میں ملاحظہ فرمانا۔ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے 77 نمبر آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اس کا ترجمہ ہے: اور جو اللہ کے عہد یعنی اللہ کا وعدہ کر کے اپنی قسموں کے بدلے اللہ کا نام لے کر کے دام لیتے ہیں، یعنی ذلیل دام لیتے ہیں، تو آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنی باتوں میں، تو ان کے لیے اللہ نے اتنا انتظام کر رکھا ہے قیامت میں۔ اگر مسلمان ہیں تو قیامت پہ ضرور ایمان رکھتے ہوں گے، قیامت آ کر رہے گی، ہمارا حساب و کتاب ہو کر رہے گا۔ تو جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ان کے لیے خاص کر کے یہ پیغام ہے کہ اپنے سامان کو بیچنے کے لیے، اپنی بات کو اچھی ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اور ایک حدیث پاک بھی ہے اس کے تعلق سے، بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 652 پر کتاب التفسیر میں ہے کہ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ وہ کس لیے؟ آگے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میرا کنواں میرے چچا زاد بھائی کے زمین میں تھا، یعنی حصے میں جب زمین بٹی تو زمین کا حصہ بٹا تو یہ میرے چچا زاد بھائی کے حصے میں وہ زمین آ گئی جس میں کنواں تھا، تو اور اسی کنواں کے لیے اس سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ چچا زاد بھائی لگے گا، چچا کا لڑکا، تو اس کا حصہ، اس کو حصہ میں وہ کنواں مل گیا، اور جھگڑا میرا اسی کنویں سے چل رہا تھا، اسی کنویں کے تعلق سے۔ تو جب میں نے اس معاملے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور نے فرمایا تم اپنے حق میں گواہ لاؤ، نہیں تو تمہارے چچا زاد بھائی سے قسم لیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا اگر وہ تمہارا کنواں ہے، تمہارے حق کا ہے، تمہارے حق میں آیا ہے، وہ حصے میں آیا ہے، تو تم گواہ لے کے آؤ، گواہ پیش کر دو، گواہی اگر دے دیں گے لوگ تو تمہارا ہو جائے گا، نہیں تمہارے چچا زاد بھائی سے میں قسم لوں گا، اگر وہ قسم کھا کے کہے گا میرا ہے تو اس کو میں دے دوں گا۔ تو میں نے عرض کیا، جو حضرت اشعث بن قیس ہے فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو یوں ہی قسم کھا جائے گا، وہ تو 1 منٹ میں قسم کھا لے گا، جھوٹا انسان ہے وہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جو آدمی کسی مسلمان کا مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے حال میں ملاقات فرمائے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس سے ناراض رہے گا جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ جبکہ اللہ نے قسم کھائی ہے، خود ہی اللہ بھی قسم کھایا ہے قرآن میں، اور قسم کھانے کا طریقہ اور اس کا صحیح طریقہ بھی بتایا ہے۔ قسم کھانا شرعاً مباح اور جائز ہے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا اور امان والے شہر کی قسم کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت پر بنایا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اب یہاں اس آیت میں منع فرما رہا ہے، سورہ بقرہ کی 224 نمبر آیت میں دوسرا پارہ ہے، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ
ایمانکم، اس میں کیا کہہ رہا ہے اللہ پاک، اور اللہ کو اپنے قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی اللہ کا نام لے کر کے جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ۔ جھوٹی قسمیں کھانا حرام ہے، اور جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دوستوں۔ آگے ایک اور حدیث پاک پیش کر کے میں بات مکمل کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 983 کی کتاب الایمان والنذر سے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر یعنی عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حال میں ملاقات ہوئی کہ کچھ سواروں کے ساتھ حضرت عمر سوار ہو کر کے سفر کر رہے تھے اور کسی بات پر اپنے باپ دادا کی قسم کھا رہے تھے۔ کوئی بات ہوتی تھی تو اپنے باپ دادا کی قسمیں کھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بتاتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اس بات سے منع فرمایا ہے اے مومنو، اے مسلمانوں، کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں جب سے میں نے حضور سے یہ سنا قسم خدا کی، پھر کبھی میں نے اپنے باپ دادا کی قسم نہیں کھائی۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے علاوہ اللہ کا نام، اللہ ایک جو نام ہے وہ اللہ ہے، اور اس کی صفتیں رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار، رزاق، قہار، جبار، یہ صفتیں ہیں۔ تو اللہ کا نام خاص یا ان کی صفت الرحمن کے نام سے یا رحیم کے نام سے یا قدوس، سبوح، یہ سب ناموں سے، ان کے علاوہ قسمیں کھانا، باپ دادا، پردادا، کسی بھی چیز کی قسم کھانا، بچے کی اور کسی کے نام کی قسم کھانا یہ منع ہے، اور غیر اللہ کی قسم کھانا سخت ناجائز و حرام ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں کس طرح سے اپنی بات کو ثابت کرنی ہے۔ اگر آپ صحیح میں سچے ہیں تو اللہ کی قسم کھائیے اور جھوٹی قسم مت کھائیے۔ یہ بھی اللہ نے منع کیا ہے کہ اپنے معاملے میں اللہ کی جھوٹی قسم نہ کھاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب ملے گا۔ اس لیے اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے، اپنی بات ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا ناجائز و حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب چیزوں سے بچائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں اگر میری بات اچھی لگے تو، اور فالو کر لیں تاکہ اس طرح کی باتیں آپ کو پھر سے پتہ چل سکیں، ہمیشہ پتہ چل سکیں اور روزانہ پتہ چل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔